یہ کیوں دوگلی ہے اتنی؟ ان کو گورنمنٹ کو کہو کہ اپنے لوگوں سے سچ بولیں. یہ ریکارڈ پہ ہے سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ہمارے آصف علی زرداری کو کوئی فرق نہیں پڑا اس چیز سے. کسی کو کوئی شرم نہیں آئی. شرم ہو تو شرم آئے. آج کل پاکستان میں ایک اور ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے، یہ جی غیرت لابی کیا چیز ہے؟ یہ غیرت لابی جی، عمران خان غیرت لابی میں سے ہے. جس انسان میں غیرت نہیں ہوتی، جس ملک میں غیرت نہیں ہوتی، اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے، اس کا کوئی کعبہ قبلہ نہیں ہے. وہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے؟ مجھے کئی دفعہ کہا جاتا ہے عمران صاحب آپ بڑے آئیڈیلسٹک ہیں. یہ جنرل مشرف نے کہا تھا عمران خان تم بڑے آئیڈیلسٹک ہو، پریگمیٹک ہو. میں نے جنرل صاحب کو کہنا تھا، میں کہا جنرل صاحب پریگمیٹک ہو کہ آپ نے اپنا حال آج دیکھ لیا ہے کہ لنڈن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پریگمیٹک تو پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. سب سے زیادہ پریگمیٹک تو جس کا کوئی دین ایمان ہی نہ ہو، جس کا کوئی ویلیو سسٹم ہی نہ ہو، تو پھر کچھ بھی کسی چیز بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو بیچ سکتے ہیں امریکہ کو، جو آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بڑے فخر سے کہ 700 لوگ میں نے امریکہ کو بیچے. کوئی شرم نہیں آئی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 3 بچوں کی ماں، 1.5 سال سب سے چھوٹا بچہ، آپ نے امریکنوں کو پکڑا دیا اور آج بیچاری جیل کے اندر جو اس کا حال ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ ہم کسی دہشت گرد کے ساتھ نہیں ہیں. ہر قسم کی دہشت گردی کو میں کنڈیم کرتا ہوں. میں یہ ڈرون اٹیکس کی دہشت گردی کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اور وہ دہشت گرد جو عورتیں بچے مارتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. لیکن دہشت گردی کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے؟ کیا دہشت گردی کی جنگ بمباری سے لڑی جاتی ہے؟ دہشت گردی تو ایک آئیڈیا ہے. آپ آئیڈیاز کی جنگ آئیڈیاز سے جیتے ہیں. اب بمباری کر کے کبھی کبھی جنگ جیت سکتے ہیں. بے قصور عورتوں بچوں پہ بم پھینک رہے ہیں. آج لاکھوں لوگ بے گھر ہیں ٹھنڈ کے اندر. قبائلی علاقے کے باہر تقریباً 10 لاکھ لوگ آج گھروں سے باہر بے گھر ہوئے ہوئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. سارے قبائلی علاقے کا نظام ختم ہو گیا. ان کی معیشت ختم ہو گئی ہے. اکانومی ختم ہو گئی ہے. فرنٹیئر کی 80% اکانومی بیٹھ گئی ہے. اور جنگ کیا لڑ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں جی بتائیں اس کا مقصد کیا ہے جنگ کا؟ ختم کیسے ہوگی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. کیونکہ جو ڈالر لے کے اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کریں ان کو کیا فکر اپنے لوگوں کی؟ ان کا تو سب کچھ باہر پڑا ہے. وہ بھی مشرف اور شوکت عزیز کے پاس آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. ان کی ساری جائیدادیں بینک اکاؤنٹ سب ملک سے باہر پڑے. یہ بھی دوسرا المیہ ہے کہ آپ کیسے پاکستان کی سیاست کر سکتے ہیں جب آپ کی پراپرٹیز بینک اکاؤنٹس ملک سے باہر پڑے. فیصلے پاکستان میں کر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ باہر رکھا ہوا ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کی جائیدادیں اور پیسے زیادہ تر باہر پڑے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرو، اپنا پیسہ آپ نے باہر لے گئے ہیں منی لانڈرنگ کر کے. باہر بزنس ہی کوئی نہیں ہے. بزنس پاکستان میں پیسہ باہر پڑا ہے. اور پاکستانی جو یہاں سے بیچارے کمائی کر کے پیسہ بھیجتے ہیں وہ پیسہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا. 10 لاکھ روپیہ دن کا خرچہ ہے پریزیڈنسی کا. 124 کروڑ روپے کے صرف پریزیڈنٹ کا اور پرائم منسٹر کا دونوں کا خرچہ 1 ارب روپے سے زیادہ اوپر ہے. ٹریول باہر کا بیرون ملک دورے. بھئی آپ بیرون ملک کیا کرنے جاتے ہیں؟ ملک میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں، وہاں بجلی نہیں ہے. وہ بجلی کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہر روز وابڈا کا منسٹر جی میں ایک عوام کو ایک اور کڑوی گولی کھلانا چاہتا ہوں. قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں اوپر. لوگ بچارے آ گئی لوگ. پہلے تو بجلی ہے ہی نہیں، وہ ہے تو وہ بچارے افورڈ نہیں کر سکتے. میں ایک علاقہ ہے خوشاب اور میاں والی کا، ادھر ٹیوب ویل کا کافی نیچے پانی ملتا ہے تو ٹربائنز لگاتے ہیں لوگ. 14 لاکھ لوگ ہیں وہاں. اس سارے جو پہاڑی علاقے کے ساتھ ساتھ جو لوگ رہتے ہیں میاں والی میں بھی اور خوشاب میں بھی 14 لاکھ لوگ ہیں. ان کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ مہنگا بجلی کر دیا کہ وہ بیچارے ٹیوب ویل ہی نہیں چلا سکتے اپنے. 14 لاکھ لوگ
ना वो पानी पी सकते, पानी नहीं पी सकते, पानी के लिए ट्यूब टर्बाइन नहीं चला सकते, फसलों को पानी नहीं दे सकते। और कितना खर्चा है 14 लाख लोगों को सब्सिडाइज करने का? आप हैरान होंगे, 23 करोड़ रुपया। 23 करोड़ रुपए के पीछे 14 लाख लोगों को बर्बाद कर दिया है। और रहन सहन देखें आप, जो आप पैसा भेजते हैं वो किधर खर्च हो रहा है? प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, फॉरेन ट्रैवल, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 90 वजीरों की फौज। वो क्या काम करते हैं मुझे नहीं अभी तक पता, क्या मुझे नाम ही नहीं पता वजीरों के। टकरें लग रही हैं उनके एस्कॉर्ट्स की, कोई इधर जा। 70% पंजाब, 70% लाहौर की पुलिस और 70% इस्लामाबाद की पुलिस सिर्फ वीआईपीज को प्रोटेक्ट कर रही है। तो फिर लोग टैक्स क्यों दे? आज पाकिस्तान का दुनिया में सबसे कम टैक्स जीडीपी रेशो है, 8.5%। हिंदुस्तान का 16% है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का तकरीबन 50% है। तो 8.5% अगर लोग टैक्स देते हैं तो पाकिस्तान तो कर्जों में डूबेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये पाकिस्तानी कौम क्यों इतने कम टैक्स देती है, जब पाकिस्तानी कौम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चैरिटी देती है। आपको पता है कि आगा खान की एक रिसर्च हुई थी कि पर कैपिटा पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खैरात देते हैं, चैरिटी देते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने एक मिसाल खड़ा हूं। शौकत खानम 1 अरब 60 करोड़ रुपए का गरीबों का इलाज करती है, खसारा लेती है 75% मरीजों का मुफ्त इलाज करते हुए। 160 करोड़ रुपया का खसारा है, 1.6 बिलियन रुपीस। मैं एमडी ह्यूस्टन में गया, एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर है जो अमेरिका का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है। उसका खर्चा, उसका एनुअल बजट $2.5 बिलियन है। तो उसके, मैं जब था उधर एक फंड रेजिंग इवेंट करने गया पाकिस्तानियों में, तो मुझे एक डॉक्टर आया और कहता कि उनका जो हेड है वो एमडी ह्यूस्टन का, वो मुझे इनवाइट कर रहा है, वो मेरे से मिलना चाहता है। तो अगले दिन मैं ब्रेकफास्ट पे मिला उसे, तो वो मुझे कहता है कि हमें तुम्हारे हॉस्पिटल का अमेरिका में पता चला है, ये आपका हॉस्पिटल एक मिरेकल है। क्योंकि उसने टाटा इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान में हॉस्पिटल है, वो कहता कि वो जो हॉस्पिटल है वो बड़ी बुरे हालात है उसके। और कितना टाटा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एंडाउमेंट फंड है, उसके बावजूद 1 करोड़ रुपया गरीबों को खर्च करता है और फिर भी मुश्किल में है। ये हॉस्पिटल 75% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल, नो गवर्नमेंट सब्सिडी। और आज हर साल बेहतर, आपको हैरत होगी ये सुन के, मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान में टैलेंट की बात करना चाहता हूं, जो टैलेंट है हमारे मुल्क में, कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जिसका आप सोच लें कि हमने रिसर्च अपना सेंटर शुरू किया, हमारे पास कितने फंड्स होंगे, उसके बावजूद हमारे हॉस्पिटल ने भी जो कैंसर कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाहौर में पिछले अप्रैल में, उधर 2 ब्रेस्ट कैंसर्स की जीन्स आइसोलेट की हमारे रिसर्चर्स ने। तो वही नहीं चीज है, इन हाउस शौकत खानम ने हमने अपना MIS सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया, वो आज हमने कोई $2-3 मिलियन की हम बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं लोगों को, खुद इन हाउस अपने लोगों ने डेवलप किया है। इंटीग्रेटेड सिस्टम कि आप यहां से भी डोनेशन देंगे तो वो सीधा एक सेंट्रल कंप्यूटर पे जाता है, जो सारा जिधर भी दुनिया में डोनेशन आती है, यानी कि ऐसा सिस्टम पाकिस्तानियों ने डेवलप किया। तो वो मुझे एमडी ह्यूस्टन वाला जो एमडी एंडरसन वाला जो कहता कि ये हम आपसे कोऑपरेशन करना चाहते हैं, हम समझते हैं आप में बड़ा पोटेंशियल है। मैं ही आपको सिर्फ इसलिए बात बता रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो सकता है, इसके अंदर पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। अगर 8.5% हमारा सिर्फ इस वक्त टैक्स रेवेन्यू है, वो इसलिए है कि लोग एतमाद नहीं करते हुकूमत के ऊपर। मैं आपको गारंटी करता हूं
کیونکہ میں وہ پاکستانی ہوں جو پیسہ اکٹھا کر چکا ہے، کرتا ہے ہر سال پاکستانیوں سے. مجھے پتہ ہے پاکستانی کتنے جنرس ہیں. میں ابھی جو ماشاءاللہ جو ہماری یونیورسٹی شروع ہوئی ہے، نمل یونیورسٹی، جو ہم نالج سٹی بنانا چاہتے ہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی کولیبریشن سے، ادھر بیٹھ کے دیہات کے اندر، وزیرستان سے صرف کوئی 40-50 میل دور ہے اسٹریٹ لائن میں جو نمل ہے،